بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈا ایک ایسی غذا ہے جس کے بارے میں بہت سے مغالطے پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ انڈا اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، ہمارا تو وزن زیادہ ہے یا ہمیں شوگر ہے، اس لیے ہم انڈا نہیں کھائیں گے کیونکہ انڈا کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا شوگر زیادہ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس حوالے سے مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کچھ بتاتا ہے تو کوئی کچھ، اور اکثر لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ انہیں انڈا کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تحقیقات کی روشنی میں بتائیں گے کہ کن لوگوں کو انڈا کھانا چاہیے اور کن کو نہیں کھانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ انڈے کے طبی فوائد کیا ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انڈا انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، انڈے کے حوالے سے ایک مغالطہ یہ پایا جاتا ہے کہ انڈا کولیسٹرول لیول کو بڑھاتا ہے، اور یہ کولیسٹرول بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس کی سطح بھی بڑھتی ہے اور انڈا خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ اگر بات کی جائے کلینکل حوالے سے تو یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کا لیور کولیسٹرول پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 25% کولیسٹرول انسان کی غذا ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری غذا میں ایسی اشیاء کا شامل ہونا نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے جس میں کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال ضروری ہوگا کہ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ وزن والے ہیں ان کو انڈا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جن کو ذیابیطس ہے اور ان کا وزن زیادہ نہیں ہے تو وہ روزانہ ایک انڈا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیٹی لیور والے ہیں وہ بھی ڈیلی ایک انڈا کھا سکتے ہیں، کیونکہ انڈے سے انسان کو گڈ کوالٹی پروٹین حاصل ہوتا ہے۔ اس سے انسانی جسم کو وٹامنز ملتے ہیں جن میں وٹامن اے بھی شامل ہے، اور یہ ریٹینا کے فنکشنز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھوں کی جو فنکشننگ ہے وٹامن اے اس کو بہتر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، لیکن اس میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انڈا ایک بیلنس ڈائٹ ہے، اس لیے اس کا استعمال اس قدر بھی نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا کہ عام لوگوں میں اس کا تاثر پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ زیادہ وزن والے لوگوں کو انڈے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نارمل وزن والے لوگ اگر ایک انڈا روزانہ کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلڈ پریشر والے، ذیابیطس والے اور فیٹی لیور والے روزانہ ایک انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر انڈا ان کے لیے نقصان دہ یا انڈا کھانے سے ان کے ہاضمے میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ انڈے میں ایسے ضروری اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس لیے انڈے کا استعمال انسان کو لازمی کرنا چاہیے۔ آئیے آپ کو انڈے کے مزید فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مضبوط، فعال اور چست رکھتا ہے، اور غذائیت کے اعتبار سے بہترین غذا ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے، امراض کے خلاف مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ انڈے میں امائنو ایسڈ اور اومیگا 3 ہی نہیں بلکہ اہم حیاتین اور نمکیات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انڈے میں 18 قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ امائنو ایسڈ دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ جسم کے اندرونی نظام کو متوازن بناتے ہیں، ورنہ انسانی جسم میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور انہی مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمونز پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے۔ ان ایسڈز کی مدد سے ہاضم، رطوبات، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اس قدر امائنو ایسڈ نہیں رکھتی جتنا یہ ایک انڈے میں موجود ہوتے ہیں۔ انڈے میں موجود وٹامن ای کے باعث خون جمنے کی نوبت نہیں آتی۔ انڈے صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں۔ انڈے کی زردی میں کئی اقسام کی چکنائیاں، توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ سفیدی میں بھی وافر مقدار میں پروٹینز پائی جاتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی بصارت اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اس میں موجود ایک عنصر کولیسٹرول کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی نظام اور گردش خون کو بہتر بناتی ہے۔ انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں۔ یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے۔ خون کے سرخ خلیوں کو بڑھاتا اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر اس کا استعمال جاری رکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ روزانہ 1 گلاس دودھ اور 1 انڈے کا استعمال زندگی بھر کے لیے ایک اچھی صحت رکھنے کے مترادف ہے۔ تو دوستو، سوچ کس بات کی، روزانہ 1 گلاس دودھ اور 1 انڈا اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ اچھی اور متوازن صحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ یاد رکھیں آپ کی صحت اچھی ہوگی تو سب اچھا ہوگا، اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے انڈے کے فوائد کے بارے میں تو جان لیا، چلیے اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی، اور خاص اس فائدے کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انڈا کیوں نہیں کھاتے؟ دوستو، معلوم ہوا کہ انڈا کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے، اور طب نبوی میں اس کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر فارمی انڈے کی بجائے دیسی انڈے کا استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو فوائد آپ کو بیان کیے ہیں وہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن فارمی انڈے سے مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے۔ دوستو، یہاں پر ایک اور اہم بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ لوگ انڈے کو موسم سرما کی غذا تصور کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا فائدہ انڈے کو موسم سرما میں کھانے کا ہے، اتنا ہی موسم گرما میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ انڈا پروٹین، فاسفورس اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے پورا سال ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، پہلے وقت میں بچوں کو ناشتے میں انڈا اور دودھ کا گلاس دینا ضروری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ والدین اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ بچے اسے پسند کرتے یا نہ کرتے، جو والدین استطاعت رکھتے وہ اپنے بچوں کو ضرور استعمال کرواتے تھے، اور وہ زمانہ تھا جب دیسی انڈا آسانی سے دستیاب تھا۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو انڈے کے بے شمار فوائد پر مشتمل تھی، جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ انڈا کھانا انسان کی صحت کے لیے کس قدر مفید ہے اور اس کا استعمال انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انڈے کا استعمال ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کروائیں اور انڈے کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔